شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی دشمن سے تنگ ہیں، جادو ٹونے سے پریشان ہیں، کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، بچیوں کے رشتے میں رکاوٹ کی گئی ہے، بندش لگائی گئی ہے جادو کے ذریعے، یا پھر نظر بد ہے، حسد ہے، منافقین کا شر ہے، جو شیطانی کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، دشمن ظاہری ہو یا پھر چھپا ہوا ہو، یہ ایسا عمل ہے کہ دشمن کی چیخیں نکلوا دے گا۔ بس ایک مرتبہ میرے ساتھ بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے، دشمن سے نجات مل جائے گی، جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندش رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ جو بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں یا بچیوں کے رشتوں کی بندشیں ہیں، وہ سب اللہ رب العزت ختم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے گھروں میں کوئی بھی عصبی اثرات ہوں، کوئی کالا سایہ ہو، اگر جنات کا بسیرا بھی ہوگا یا آنا جانا ہوگا تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ سورۃ کوثر کا یہ عمل ہے جو آپ نے 7 لال مرچوں پر کرنا ہے۔ بازار سے جو سوکھی ہوئی لمبی والی لال مرچیں ملتی ہیں، وہ ڈنڈی کے ساتھ آپ نے 7 لال مرچیں لے لینی ہیں۔ اس کی ڈنڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ اگر آپ کے بچے نالائق ہیں اور بدتمیز ہو گئے ہیں تو وہ بھی نیک اور فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے، جیسے کوئی والدہ ہے یا دادی ہے یا کوئی گھر کا بڑا ہے یا بچے ہیں، آپ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے آپ کے مریض کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ کاروباری بندش ہے تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی، جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ کسی بھی قسم کا جادو ہو، کالا جادو ہے تو اس وظیفے کی برکت سے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اب آئے دن آپ کے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، چاہے وہ انسانی نظر بد ہو یا پھر عصبی نظر بد ہو، کیونکہ 2 چیزوں کی نظر لگتی ہے، یا انسان کی یا جنات کی۔ تو کسی بھی قسم کی نظر ہو، اس عمل سے تمام طرح کی نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، حاسدین کی حسد سے محفوظ رہیں گے۔ عمل کی مکمل اور تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آتے ہیں وظیفے کی طرف، تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بالکل تنہائی کے عالم میں آپ نے بیٹھنا ہے، اور 7 لال سوکھی ہوئی مرچیں ڈنڈی سمیت لینی ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک، جو ہم درود پاک نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ
سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، آپ نے پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور مرچوں پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے ان 7 مرچوں کو لے کر اپنے گھر کے تمام افراد کے اوپر، جتنے آپ کے گھر کے افراد ہیں سب کے اوپر سے 7 مرتبہ وارنا ہے۔ 7 مرتبہ ہر افراد کے اوپر سے آپ نے مرچوں کو وارنا ہے، یا پھر ایک افراد کے اوپر سے 7 مرتبہ، جس پر جادو جنات کے اثرات ہیں یا جو نظر بد کا شکار ہے یا جو بیمار ہے آپ کے گھر میں، اس کے اوپر سے وارے۔ اس کے بعد آگ والے چولہے میں یہ مرچیں جلانی ہیں۔ اگر آگ والا چولہا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ باہر بھی کہیں پر آگ جلا کر اس میں مرچیں ڈال سکتے ہیں۔ آگ والے چولہے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں لکڑیاں جلا کر کھانا پکاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے آپ کے گھر میں، گیس والا چولہا ہے، تو آپ نے 2-3 لکڑیاں جلانی ہیں اور ان کے اوپر یہ مرچیں ڈال دینی ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی مرچوں کو آگ میں جلائیں گے، جو بھی کرشمہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اگر مرچیں جلاتے وقت اس میں سے ذرا سی بھی مرچوں کی سمیل نہ آئے تو سمجھ لیں کہ جس کے اوپر سے 7 بار مرچیں واری ہیں اس پر جادو جنات یا پھر نظر بد کا اثر ہے۔ جیسے ہی مرچیں جل کر راکھ ہو گئیں تو تمام تر مصیبتیں، برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آفس میں، دکان میں یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، بندش ہے، رکاوٹ لگا دی گئی ہے جادو کے ذریعے، تو ان مرچوں کو آپ نے وارنا نہیں ہے، بس ایک کالے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر نہر میں، کنویں میں یا پھر کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا اور بے تحاشا رزق آنا شروع ہو جائے گا، دکان میں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ یہ وظیفہ بڑا ہی پاورفل ہے، یہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے، ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، آپ بھی اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جنات جادو کے لیے، بندش کے لیے، نظر بند کے لیے بہت ہی مجرب اور کارآمد عمل ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو آزمائیے گا ضرور۔ امید ہے کہ آپ کو عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو بالکل اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ یا کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو عمل سمجھ آئے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔